اور ایک اہم ترین سوال ہے عام طور پر حضرت ایسے عوامل جو کہ رکاوٹ بنتے ہیں استقامت کے حصول کے لیے، میں چاہوں گا اس پر بھی ضرور گفتگو ہو تاکہ ہم الرٹ رہیں اور تیار رہیں ذہنی طور پر کہ بھئی یہ ہرڈلز اور یہ رکاوٹیں ہیں جو استقامت کو حاصل کرنے میں ہمارے بیچ آ سکتے ہیں. کیا فرمائیں؟ جی، استقامت میں جو چیزیں رکاوٹ کا سبب ہو سکتی ہیں، ابتدائی طور پر ہم انہیں دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں. صحیح. کچھ اسباب اور رکاوٹیں وہ ہیں جو انٹرنل ہوتے ہیں، صحیح. کچھ وہ ہیں جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں. ٹھیک. دونوں پر پہلے اس کا ایک انالیسس ضروری ہے، اور یہ ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. صحیح. وہ خود پر غور کرے کہ یہ میں نیکی کرتا تھا اور یہ آج میں نہیں کرتا، تو یہ میں کیوں نہیں کرتا. اگر اسے اس کا سبب نظر آتا ہے انٹرنلی، مثال کے طور پر انٹرنلی جو سبب ہو سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے، وہ انسان کی غفلت ہے، اس کا نسیان ہے، اس کا تساہل پسندی ہے، وہ اور اسی طرح وہ فرض کریں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا ہے، یا کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ جو نیکی میں کرتا تھا اور اب میرے سے نہیں ہو پا رہی، تو اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے. تو اگر رکاوٹ انٹرنل ہے تو پھر وہ اس کو ریموو کرے، اس کو دور کرے اور اس کی اپنی تربیت کرے. صحیح. اپنی تربیت کرے اس کے اوپر، تو پھر وہ اس کو دور کر پائے گا. فوکس کرنا ہوگا، اور وہ یہ بیماری اخلاقی بیماری اندر سے آ رہی ہے. جی ایسے ہی ہے. اچھا، پھر بعض اوقات اس کے اسباب ہوتے ہیں ایکسٹرنل. ٹھیک. ایکسٹرنل اسباب میں سے جیسے ایک سبب ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا صحبت کا. صحیح. اب اگر صحبت کسی کی بری ہے تو بری صحبت میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، باہر نہیں جا رہے. بری صحبت میں بیٹھے ہیں، وہاں سچ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں. بری صحبت میں بیٹھے ہیں، وہاں پر زبان کو استعمال کرنا تھا اخلاقیات کے دائرے میں، اور وہاں پر لغو باتیں ہو رہی ہیں. تو لہٰذا اگر کسی نیکی کے چھوٹ جانے یا برائی کے ایڈاپٹ کر لینے میں اگر کوئی ایکسٹرنل فیکٹر آ گیا ہے، اور وہ کسی کمپنی سے آیا ہے، آفس سے آیا ہے، انوائرمنٹ سے آیا ہے، محلے سے آیا ہے، ماحول سے آیا ہے، رشتہ داروں اور کولیگز کی طرف سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو جب تک اس مرض کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو ہم اس کی روک تھام بھی نہیں کر پائیں گے. لہٰذا یہ جو رکاوٹیں ہیں، اچھا جو اندرونی رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے، اور جو بیرونی رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے. اندرونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تو سب سے مؤثر جو چیز ہو سکتی ہے وہ ہے آخرت کا فکر. ہم اگر آخرت کے فکر کو دامن گیر کر لیں تو پھر یہ جو اندرونی طور پر رکاوٹ ہوتی ہے نیکی پر استقامت اختیار کرنے میں، وہ غفلت ہے، وہ نسیان ہے، وہ فسق و فجور ہے، اس کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں فکر آخرت سے. نہیں یار، مجھے جواب دینا ہے. اب یہاں فکر آخرت کے باب میں ہمارے ہاں، ہمارے طبقے میں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا جا رہا ہے. ایک تو ہم نے جنت کو اپنے لیے ازیوم کر رکھا ہے، ہم نے اسے فرض کر رکھا ہے کہ جنت تو ہماری ہے. ٹھیک ہے، بے شک حسن ظن تو رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے. امید کی بھی فضیلت آئی، حسن ظن کی بھی فضیلت آئی. لیکن قرآن نے یہود کے اس نظریے کی بھی مذمت کی کہ وہ اپنی بدعمالیوں کے باوجود جنت کو اپنے لیے لازم کر کے بیٹھے تھے کہ چلو اگر اللہ نے ڈال بھی دیا تو 2-4 دن کی بات ہوگی، پھر ہمیں نکالے گا. تو یہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اندرونی رکاوٹیں ہیں نیکی پر قائم رہنا اور برائی سے بچنے میں استقامت اختیار کرنا، اس پہ ایک یہ بھی ہے امید کہ ہم نے عمل کے بغیر، تقوی کے بغیر، نیکی کے بغیر، حق پر قائم رہے بغیر ہم نے امیدیں قائم کر لیں کہ بس جنت ہمیں مل جائے گی. ایک یہ ہے. دوسرا اسی طرح اللہ کے عذاب کا خوف ہمارے دلوں سے محو ہو گیا ہے. اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز آپ کو راہ حق کے اوپر مستعد رکھتی ہے، استمرار کے ساتھ قائم رکھتی ہے، استقامت سے قائم رکھتی ہے، مواظبت کے ساتھ قائم رکھتی ہے، ہمیشگی کے ساتھ قائم رکھتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف. تو اگر اللہ کا خوف کسی کے دل سے محو ہو جائے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اس کی گرفت کو، اس کی پکڑ کو لائٹ لینے لگ جائے، یا اس طرف دھیان اور توجہ ہی نہ کرے، تو اس کے اندر تساہل پسندی آئے گی، اور وہ غفلت کا شکار ہوگا، سستی کا شکار ہوگا، کاہلی کا شکار ہوگا، اور عمل اس کی زندگی سے چلا جائے گا، اور یوں وہ استقامت کی راہ سے ہٹ جائے گا. تو اسی طرح یعنی اللہ کے بخشش اور مغفرت کی امید، یہ بھی مومن کی زندگی کا حصہ ہے. اس کے عذاب کی پناہ مانگنا اور اس سے خوف کھانا،
اور اس خوف میں، خشیت میں اشک بار بھی ہونا اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ پہلو دیکھیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھو۔ یقین رکھو۔ اللہ نے اپنے آپ کی ذات پر فرمایا ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کی بات آخرت کے لیے ہے یقین فرمایا یقین۔ تو لہٰذا ہم آخرت کا یقین پیدا کر لیں تو پھر ہمارے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں جو استقامت میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو علاج اور طریقہ ہے وہ پھر آپ کا اچھی صحبت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، علم حاصل کریں، وہ آپ کا امام اور راہبر بن کے چلے گا کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو بچاؤ، یہاں آپ نیکی میں غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس میں دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اچھی صحبت اور اچھے لوگوں سے میل ملاپ ہونا ضروری ہے، اور برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ